ایک بار سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جو سمندر ہے اس سمندر کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے میرے عجائبات کا کرشمہ دیکھو، کوئی عجیب و غریب چیز میں تمہیں دکھانے والا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جگہ پہ گئے۔ آپ نے دیکھا سمندر کے کنارے آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئی، تو آپ نے سوچا کہ شاید سمندر کے اندر کوئی چیز نظر آ جائے، تو آپ نے جن کو حکم دیا، جو جنوں کا سردار تھا اس کو حکم دیا کہ تم سمندر کے اندر جاؤ اور جا کر دیکھو یہاں کوئی چیز تو نہیں ہے جو عجیب و غریب ہو۔ سمندر کے اندر جن نے غوطہ لگایا لیکن باہر آیا تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پھر آپ نے ایک اور جن کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا، کچھ بھی نہ ملا۔ پھر آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ یہ وہی آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر سے دور سے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ تھے وہ حضرت آصف بن برخیہ۔ انہوں نے غوطہ لگایا تو سمندر کی تہہ میں سے ایک گنبد نکال لائے، سفید رنگ کا چمکدار ایک گنبد تھا، وہ لا کے آپ نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے 4 دروازے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گنبد کے اندر، اس کمرے کے اندر ایک نوجوان جس کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، چمکدار ہے، وہ اس گنبد کے اندر سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ بڑے حیران پریشان ہوئے، اور اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ کہ وہ سمندری گنبد سمندر کی تہہ سے آیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہ گیا۔ دروازے کھلے تھے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے سوال کیا کہ تو کون ہے اور کب سے یہاں اس گنبد کے اندر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کی بھی خدمت کرتا تھا، اپنے باپ کی بھی خدمت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ اپاہج تھے، میں خود کھانا تناول کرنے سے پہلے نوالہ اپنے ماں باپ کو دیتا، اپنے ماں باپ کو کھلانے سے پہلے میں ایک لقمہ بھی نہ کھاتا۔ میری ماں کا آخری وقت آ گیا، خدمت کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا۔ ماں نے اپنے دل سے یہ دعا نکالی کہ اے میرے رب، میرے اس بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ ماں نے کیا دعا دی؟ میرے اس بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما۔ پھر باپ کا آخری وقت آیا، باپ نے یہ دعا دی کہ اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میری خدمت کرتے کرتے اس حال کو پہنچا، اے میرے رب اس کو ایسی جگہ پہ عبادت کی توفیق عطا فرما جہاں شیطان مداخلت نہ کر سکے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان آ جاتا ہے، دکھاوے کے ذریعے آ جاتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ دعا دی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو اس جگہ پہ عبادت کی سعادت دے جہاں شیطان بھی مداخلت نہ کرے، صرف یہ سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ تیری عبادت کر سکے۔ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ کا جب انتقال ہوا، میں ان کو دفن کر کے سمندر کے کنارے آیا، نماز کا وقت ہوا، میں نے وضو کیا، مجھے یہ گنبد نما ایک مکان، یہ گھر نظر آیا، میں وضو کر کے اس کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے اندر نماز شروع کر دی تو کسی نے اس گنبد کو اٹھا کے سمندر کی تہہ میں رکھ دیا۔ کہنے لگا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں۔ گویا 2000 سال سے وہ نوجوان اس جگہ پہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا جہاں نہ کوئی جن دیکھ رہا تھا، نہ کوئی انسان دیکھ رہا تھا، یا بندہ اس کو خود معلوم تھا یا پھر رب جانتا تھا کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ 2000 سال تک وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو اتنا عرصہ یہاں رہا، تو یہ بتا کہ کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا؟ کہنے لگا کہ جس وقت بھی مجھے بھوک لگتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرندہ آتا اور وہ اپنی چونچ میں کوئی چیز لے کر آتا، پیلے رنگ کی ہوتی، جو ہی میں اس کو کھا لیتا تو دنیا کے ہر خوراک، ہر پھل، ہر فروٹ کا ذائقہ اس کے اندر موجود ہوتا تھا۔ تو میں 2000 سال سے یہاں اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ پیارے محترم اسلام بھائیو،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس نوجوان کو اس کی ماں باپ نے دعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر کیسا مہربان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، لمبی زندگی بھی عطا فرمائی اور پھر خشوع و خضوع والی عبادت بھی عطا فرمائی۔ یہ ماں باپ کی دعا کا صدقہ تھا۔ اور ماں باپ کی خدمت کے کیا کہنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے تلووں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اسی طرح معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جب آپ مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر پہلے آسمان، دوسرے، ساتوں آسمان، اور پھر آپ جب جنت کے اندر گئے، جنت کے اندر ابھی نبی پاک نے اپنا مبارک قدم رکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بندہ جنت میں تلاوت کر رہا تھا، آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آواز تو میرے صحابی حضرت نعمان بن حارثہ کی ہے، وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب معراج کی رات سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمان بن حارثہ دنیا کے اندر اپنی ماں کا خدمتگار تھا، ماں کا ادب کرنے والا تھا۔ اس ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو جنت میں نعمان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرما دے، آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، مال میں اس کے برکت نازل ہو جائے اور اس کا گھر آباد ہو جائے، اور جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بڑی نرمی کے ساتھ اس کی روح قبض کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عمر میں اضافہ ہوگا، روزی میں برکت ہوگی، موت کے وقت آسانی ہوگی اور اس کا گھر آباد ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں یا باپ کے چہرے کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اپنے ماں باپ کی زیارت کر کے روزانہ وہ حج یا عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا کہ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، اگر کوئی 100 بار ان کے چہرے کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بندے نے مال خرچ کیا، بندے نے سفر کیا، اپنا وقت بھی لگایا، لیکن مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے باوجود بھی اگر اس کا حج قبول نہ ہو اس کو معلوم نہیں کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہ قبول ہوا۔ لیکن یہ حج جو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر عطا فرمایا، صرف ماں یا باپ کے چہرے کی زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ ثواب ہو، حج کا ثواب ملے، جس ماں کے تلووں کو بوسہ دینا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے مترادف ہو، لیکن حال یہ ہو گیا کہ آج انہی ماں باپ کو ہم گالیاں نکالتے ہیں۔ ہمارے نوجوان انہی ماں باپ کے آگے اپنی زبان چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی ایسے ایسے واقعات کہ بچے نے اپنے بیٹے نے ماں کو مارا، باپ کو مارا، گھر سے نکال دیا، ایسے ایسے واقعات ہمارے علاقے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر ماں باپ بیمار ہو جائیں ان کو خرچہ نہیں دیتے، ان کی دوائی کے پیسے نہیں دیتے، اور ماں باپ کی اگر خدمت کرنی پڑ جائے تو یہ اولاد اپنے اوپر بوجھ شمار کرتی ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ 4 دن باپ کا پیشاب صاف کرنا پڑ جائے تو آج کا بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کے کپڑے دھو سکے، یا بیٹی اس قابل نہیں ہوتی اپنی ماں کی خدمت کر سکے۔ 4 دنوں کے اندر بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ اور اگر ماں یا باپ ایسا بیمار ہو جائے، بستر پہ پڑ جائے کہ 2-4 مہینے خدمت کرنی پڑ جائے، بدبختی کا عالم یہ ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ اللہ انہاں نو چک لے، اے اللہ میرے ماں باپ کو اٹھا لے، ان کو پردہ دے دے۔
ان کی خدمت سے جی چرانے کے لیے کہ ان کے خدمت کرنی پڑتی ہے، کپڑا دھونا پڑتا ہے، پیشاب کر دیتے ہیں بستر کے اوپر، کیا دعا کر رہا ہے بیٹا اور بیٹی؟ اے اللہ ان کو موت دے دے، اے اللہ ان کو پردہ دے دے۔ آپ بتائیں جب میں اور آپ بیمار ہوتے تھے پوری پوری رات ماں سرانے بیٹھی رہتی تھی، پوری پوری رات جاگ کے گزارتی تھی۔ ہم ماں کی بیماری کو دیکھ کر نوجوان بیٹا یہ دعا کرتا ہے اللہ ان کو پردہ دے دے، اور ہم پوری رات بیمار ہوتے تھے تو ماں کیا کہتی تھی؟ اللہ میری عمر بھی اس بچے کو لگا دے۔ ماں جو تھی ہماری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی، اور آج ہماری نوجوان نسل اس ماں باپ کے پردے کی دعا کرتی ہے۔ خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا میدان تھا جہاں پتھر ہی پتھر تھے، اور اتنا گرم وہ میدان تھا کہ اگر گوشت بھی رکھا جاتا تو بھن جاتا۔ میں اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 6 میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری پیدائش میں تیری ماں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہے نا، شاید ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا حق ادا ہو سکے۔ تو ماں اور باپ کے اوپر بندہ فدا بھی ہو جائے، پھر بھی ماں باپ کا حقوق جو ہے نا مکمل طور پہ بندہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، ان کو دوائی لے کر دینی چاہیے، وہ بیمار ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ لیکن ہم دوستوں کو وقت دیں، بیٹھکوں کے اندر بیٹھے رہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہیں، چوکوں کے اندر بیٹھے رہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا، ماں کے حال پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا، ان کے پاؤں دبانے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں بیمار ہو گئی اور پوری رات کھانستی ہے، یا باپ کھانستا ہے تو کہتا ہے میری نیند خراب ہو گئی، ابا جی کو دوسرے کمرے میں لٹا دو۔ بھئی نیند خراب ہوتی ہے، بھئی تو پوری پوری رات روتا تھا تو کیا ماں نے یا باپ نے کبھی یہ کہا تھا؟ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بیٹا تو سینے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ وفات پا گئی ہے۔ فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا حضور وہ زندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنی خالہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اس حسن سلوک کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرا یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ماں باپ کی دعا اس کے اندر کیسا اثر ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ ان کی کوئی دعا بھی رد نہیں فرماتا۔ پہلا فرمایا مظلوم کی دعا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ تو آج ظلم کرنے میں بھی ہم لوگ پیچھے نہیں رہتے، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، تنگ کرتے ہیں، ستا دیتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یاد رکھیے آج اگرچہ بندہ کمزور ہو، کچھ نہ بھی کر سکتا ہو، لیکن اگر اس مظلوم کی بد دعا لگ گئی تو ہمارا یہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار اچھا چل رہا تھا، چلتے چلتے اچانک فلاپ ہو گیا، چنگا بھلا تھا،
گھر سے مصیبتیں نہیں نکلتی، بیماریاں نہیں نکلتی، پریشانی نہیں نکلتی، سب کچھ بہتر تھا، لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ خراب ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو چیک کریں کیا کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی، کسی کا دل تو نہیں دکھا بیٹھے، کسی کا حق تو نہیں دبا بیٹھے۔ تو کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جب وہ اپنے دل سے آہ نکالتا ہے تو وہ آہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بد دعا اس کو لگ جائے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص نبی پاک فرماتے ہیں مسافر کی دعا، جو مسافر ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا والدین کی دعا جو اپنے بیٹے کی حق میں یا بیٹی کے حق میں کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتا۔ بھئی ہم کہتے ہیں بھئی میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، اگرچہ بندہ وقت کا غوث یا کتب ابدال ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنا ہی بلند مرتبہ پہنچ جائے، ماں کی دعا کی ضرورت بندے کو ہر قدم پہ رہتی ہے۔ بھئی سارے مراتب ایک طرف، نبوت کا مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، کوہ طور پہ جانے لگے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آج سنبھل کے آنا۔ عرض کی مولا میں تو 40 سال سے آ رہا تھا، کبھی تو نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن آج تو یہ فرما رہا ہے کہ سنبھل کے آنا۔ فرمایا اے میرے کلیم، پہلے جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا نا تو تیری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، تیری ماں تیرے پیچھے سے دعا کرتی تھی، اے کلیم آج تیرے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ وقت کا نبی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ فرما رہا ہے کہ آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں موجود نہیں ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آج غور کریں، اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو ان سے جا کے معافی مانگے، ان کے باادب بن جائیں کہ جب ماں اور باپ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر عرش کا رب بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم لاکھ عبادت کریں، لوگ آج پیروں کے درباروں پہ جا کے جھاڑو بھی دیتے رہیں، لیکن جب تک ماں راضی نہیں ہوگی نا، گھر والا پیر راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک عرش کا رب بھی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں پہ بھی رحمت کی نظر فرمائے گا اور ان کی بخشش فرمائے گا، لیکن فرمایا 3 قسم کے بدبخت شخص وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر نہیں فرمائے گا اور ان کو سخت عذاب دے گا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اور دوسرا وہ جو احسان جتلانے والا، کسی کے اوپر احسان کر دیا، پہلی بات تو کرتے نہیں، لیکن اب کر دیا تو چوکوں کے اندر جا کے بتائیں گے کہ بھئی یہ ایک دفعہ بیمار تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میں اس کو دوائی دے کر آیا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، میں دے کر آیا تھا، اس کے پاس روٹی نہیں تھی، میں اس کو پیسے دے کے آیا تھا۔ پہلی بات تو کسی پہ احسان کرتے نہیں، اور جب احسان کر بھی بیٹھیں تو پھر پورے محلے کے اندر، بلکہ اگر بن پڑے تو اخبار میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں، فلاں مسجد میں نے بنائی ہے، فلاں مدرسہ میں نے بنایا ہے، فلاں بیٹی کی شادی میں نے کی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، پنکھے کے اوپر نام لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی یہ میرے والد صاحب کے صالح صاحب کے لیے مسجد ہے، یہ پنکھا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ نظر ہوگی، ثواب اس نے دینا ہے، نام نہ بھی لکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے فرشتے لکھ چکے ہیں۔ میں سب کو یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت گندی ہوتی ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ نام وغیرہ لکھوائے یا اپنی نیکی کا اظہار کرے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اس نیت سے بندہ کر دے کہ چلو میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کر اور بھی کوئی دے دے گا، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کوئی اور بھی دے گا، اگر اس نیت سے کرتا ہے تو اچھا ہے، لیکن اپنے دل کے اوپر غور کریں، کیا میں واہ واہ کرانے کے لیے تو نہیں نیکی کر رہا؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس نیکی سے رک جائیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ میں بھی جو کام کروں گا وہ میرے رب کی رضا ہوگی تو پھر میں وہ کام کروں گا۔ ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں نا، پورے شہر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے فلاں غریب کی خدمت کی ہے، فلاں کو میں نے کفن دیا تھا، فلاں کی میں نے اتنی امداد کی تھی۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا اٹھا کے بوریاں غریبوں کے گھروں کے اندر پہنچایا کرتے تھے، غریبوں کو ان کی امداد پہنچایا کرتے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی
آپ کے بیٹے امام باقر آپ سے کئی دفعہ کہنے لگے حضور آپ اتنا وزن اٹھا کے جاتے آپ مجھے دے دیں، میں اس غریب کے گھر پہنچاؤں گا جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جو نیکی میں کر رہا ہوں میرے رب کے سوا کسی کے علم میں نہ آئے۔ اور جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا اس وقت درجنوں لوگ آئے، کوئی کہتا تھا کہ 10 سال سے میرے گھر کا خرچہ یہ اٹھاتے تھے، کوئی کہتا تھا 17 سال سے میرے گھر کا راشن یہ پہنچاتے رہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اتنی اتنی نیکیاں وہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم جو ہے نا نیکی کرنے سے پہلے اشتہار ہمارا جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ نیکی میں کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ شراب کے عادی کے اوپر اللہ قیامت والے دن نظر نہیں فرمائے گا، احسان جتلانے والے کے اوپر نظر نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا کل قیامت والے دن جب ہزاروں لوگوں کے اوپر اللہ رحمت کی نظر فرما رہا ہوگا، ماں باپ کے نافرمان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ اہل جہنم ہیں اور کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا، آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ میں بڑا حیران تھا، پریشان تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اتنا سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والے تھے۔ اپنے ماں باپ کو آج گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں۔ قرآن تو حکم یہ دیتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کی بات ان کے ساتھ کہے، نرمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ جس ماں باپ کے ساتھ اف تک کرنے کی اجازت نہ ہو آج کا بیٹا اسی ماں باپ کو گالیاں دے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تو ہمارے علاقے میں بھی ہمارے ملک کے اندر بھی اولڈ ہاؤس نام سے بن چکے ہیں، اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ اولڈ ہاؤس کے اندر جو بوڑھے ماں باپ اولاد کے اوپر وزن بن جاتے ہیں، وہ اولاد اگر چاہے تو اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیں، یعنی ماں باپ کی ذمہ داری اس سے نکل گئی، اب وہ 2-4 وقت کی روٹی دیتے رہیں گے اور ماں باپ کا آخری وقت گزر جائے گا۔ تو یاد رکھیے ماں باپ کو آخری وقت میں صرف روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں باپ تو تڑپتے ہیں کہ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ جائے، 2 باتیں میرے ساتھ کر لے، میرا حال تو پوچھ لے۔ ماں باپ تو اس چیز کے بھوکے ہوتے ہیں آخری وقت کے اندر کہ میری تنہائی مٹانے کے لیے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ جائے، میری بیٹی میرے پاس بیٹھ جائے۔ لیکن ہم کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بالکل بھی وقت نہیں دیتے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، 3 بار فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، ہمارے اوپر تو بوجھ آ گیا، میں اپنے بچوں کو پالوں یا ماں باپ کا خرچہ دوں، میں اپنی کمائی کروں یا ماں باپ کے پاس بیٹھوں، اولاد کو پالوں یا ماں کی ضروریات کو میں پورا کروں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑھاپے کو آ گئے تو ہمارے اوپر مصیبت آ گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بوڑھے جو تمہارے پاس بڑھاپے کے اندر آئے وہ مصیبت بن کے نہیں آئے، وہ تو تمہیں جنت دلوانے کے لیے آئے ہیں، جنت دلوانے کے لیے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر جنت میں نہ گیا تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو بڑھاپا تو ماں باپ کو ملا اور ہمارے پاس آئے، وہ اس لیے آئے کہ تاکہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ خوش بخت ہیں وہ افراد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ کا ادب نہ ہو، بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس وقت تک بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ بھئی میں اور آپ کیا ہیں؟ غوث کتب ابدال، پوری دنیا کے اولیاء بھی جمع کر لیا جائے، ایک صحابی رسول کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی برابری نہیں کر سکتے۔ سارے غوث کتب ابدال، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب جیسے بڑے بڑے اولیاء اگر سارے اکٹھے کر لیے جائیں نا، ایک صحابی رسول جس نے ایمان کی حالت کے اندر صرف نبی پاک کو ایک نظر کے ساتھ دیکھ لیا اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا، تمام غوث کتب ابدال کی زندگی کی عبادتیں ایک طرف، اس صحابی رسول کا ایک لمحہ ان سے افضل ہے۔
لیکن وہ صحابی رسول جس کو وہ مقام و مرتبہ ملا، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جن نبی کے صحابہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جنہوں نے ان میرے صحابہ سے پیار کیا انہوں نے میری وجہ سے ان کے ساتھ پیار کیا۔ وہ صحابی آسمان اس ستاروں کے جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں آسمان کے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت آیا اور زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ان کی ماں سے پوچھا کہ بتا کہ علقمہ کیسا تھا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا تھا، تہجد گزار بھی تھا، آپ کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا، اللہ کا ذکر بھی کیا کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتا تھا، غریبوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ فرمایا نہیں یہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بندہ جو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتا کہ تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علقمہ کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، لیکن کیا تھا کہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا اور بیوی کے پیچھے لگ کر مجھے بے عزت کیا کرتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کو معاف فرما دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ نبی پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ جب صحابہ لکڑیاں جمع کر رہے تھے تو ماں پوچھنے لگی یا رسول اللہ لکڑیوں کا کیا کرو گے؟ فرمایا کہ تیرے اس بیٹے علقمہ کو اس آگ کے اندر میں جلاؤں گا۔ ماں تو پھر ماں تھی، زندگی بھر ستانے والا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کو ان کی زندگی کو عذاب بنا دینے والا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں کا دل تو تڑپ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ فرمایا کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی جلائے گی۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو، اللہ کو اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ نبی پاک نے فرمایا جا بلال جا کے دیکھو کمرے میں علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت بلال کمرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ ادھر سے ماں نے معاف کیا، ادھر سے ماں راضی ہوئی، ادھر سے عرش کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھو غوث کتب ابدال اور تمام درجوں میں بڑا درجہ جو ہے امتی کے حساب سے وہ صحابی کا ہے، لیکن صحابی بھی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو ان کا بھی جو ہے نا پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تو ادنا سے لوگ ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ ماں باپ کے بغیر، یہ نہ سوچیں کہ اگر میں ماں باپ کی نافرمانی بھی کروں گا تو میں بخشا جاؤں گا، میری بگڑی بن جائے گی، کبھی بھی نہیں بنے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 60 حج کیے اور فرماتے ہیں کہ 60ویں بار جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، دیکھو لاکھوں کا مجمع ہے، کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو میں سویا تو مجھے خواب کے اندر یہ آواز دی گئی کہ اے مالک بن دینار جتنے لوگ بھی حج پر آئے ہیں سب لوگوں کا حج قبول ہے، لیکن بلخ شہر کا ایک محمد بن ہارون ہے اس کے حج کو رب نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو تلاش تو کروں، جس طرح الگ الگ شہروں کے، الگ ملکوں کے الگ الگ خیمے لگا کرتے تھے، آپ تلاش کرتے کرتے یمن کے بلخ شہر کے اس خیمے کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم میں سے کوئی محمد بن ہارون نامی شخص ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں وہ اندر خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا سجدے میں جاتا تو لمبا سجدہ کرتا اور جب رکوع میں جاتا تو لمبا رکوع کرتا، کبھی دعا کرتا تو روتا ہی چلا جاتا، لمبی لمبی دعائیں کرتا، لمبی لمبی نماز پڑھتا۔ اس کی عبادت و ریاضت دیکھ کر حضرت مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا عبادت گزار بندہ اور اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ نے اس کا انتظار کیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو پوچھا کہ بندہ خدا تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہوا؟
مجھے خواب میں رب کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ اس بندے کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے نا شراب پیا کرتا تھا، ایک دفعہ شراب کے نشے میں میں گھر آیا، میری ماں نے مجھے منع کیا، ڈانٹا، تو میں نشے کے اندر تھا، میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا اور اٹھا کر اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ میری ماں جو تھی وہ جل کر جو ہے زخمی ہو گئی، محلے داروں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے تو کئی دنوں کے بعد ہوش آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی اور مجھے جنازے کے اندر کیوں نہ بلایا؟ تو کہا کہ تیری ماں نے آخری الفاظ یہ ادا کیے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ تیری ماں تو اس سے اتنی زیادہ ناراض تھی۔ وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، میں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور میں اب 14 سال سے جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر عبادت کرتا ہوں، روتا پھرتا ہوں، ہر سال حج کو آتا ہوں، لیکن ہر سال کسی نہ کسی کو یہ خواب میں بات اشارتاً آ جاتی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ بات سنی نا کہ اس نے اپنی ماں کو مارا ہے اور اس کو قتل کر دیا، تو آپ نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور فرمایا کہ دور ہو جا، تیرے جیسا بدبخت انسان میرے قریب بیٹھے گا تو کہیں میرے اوپر بھی رب کا عذاب نہ آ جائے۔ آپ اس کو کہہ کے آپ چلے گئے، اور جب آپ جا کے رات کو خواب سوئے مینا کے میدان کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو اس اللہ کے بندے کو مایوس کر کے آ گیا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع تھی اور تو اس بندے کو مایوس کر کے آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اور میں کیا کرتا، اس نے اپنی ماں کو شہید کیا، اس کو قتل کر دیا، اتنے بے ادب کو، اور میں کیا کہہ کے آتا؟ فرمایا کہ اے مالک بن دینار، اس بندے کو جا کے کہہ دو جس ماں پہ تو نے ظلم کیا ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ تیری اسی ماں کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیسے داخل فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، کل جب قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو اس کی ماں رب کے حضور اپنا مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ میں نے اس کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا، سردیوں کی راتوں کے اندر میں اس کے لیے مشقت برداشت کرتی رہی، اے اللہ میں نے اس کی پرورش کی، اس کے لیے میں نے دکھ اٹھایا، تکلیفیں اٹھائی، لیکن اس کا صلہ یہ تھا کہ یہ مجھے قتل کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کی فریاد سن کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو بار بار مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر جائے گا، پھر ماں کی طرف دیکھے گا، ماں پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے گی۔ جب تیسری بار نظر اٹھا کے دیکھے گا اور عرض کرے گا اے ماں، دنیا میں مجھے کانٹا بھی لگ جاتا تو پریشان ہو جاتی تھی، اب یہ دیکھ فرشتے مجھے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ ماں کا دل پریشان ہو جائے گا، ماں کہے گی اے میرے رب، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، تو بھی میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اس کی ماں کے صدقے ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اگر بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اگرچہ نمازی ہو، حاجی ہو، خیرات کرنے والا ہو، کیسی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لے، جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کئیوں نے ماں باپ کا دل بھی دکھایا ہوگا، اب حسرت ہوتی ہے کہ اب کیا کریں، اب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب کیا کریں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اب بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں، لوگ آ رہے ہیں، بس صرف 10 منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و ختم شریف انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اب کیا کریں، یعنی اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھا لیا، کسی کو ستا لیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ان کی خدمت کر لیتا، کاش چند گھڑیاں ان کے پاس اور بیٹھ جاتا، کاش میں ان کو دکھ نہ دیتا، اب یہ سوچتے ہیں۔ تو اب بھی وقت ضائع نہیں ہوا، اب بھی ہم زندہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اب ماں باپ قبر کے اندر چلے گئے، فرمایا ہر جمعے کو ان کی قبر پہ جائے، جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو اسے راضی کروا دے گا۔ ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پہ جائے، ہر جمعے کو جا کے تلاوت کرے، بلکہ ہو سکے تو روزانہ ہی جائے۔ کئی ایسے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے ابھی حدیث پاک سنی تھی کہ ماں باپ کے صرف چہرے کو دیکھ لیا تو اس نے گویا کہ مقبول حج یا عمرہ کر لیا،
مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن دنیا سے ماں باپ چلے گئے تو مایوس نہ ہو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اب وہ بندہ ان کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب بھی مایوس نہ ہو۔ لیکن کیا ہے، دنیاوی کاروبار ہیں، اپنے کاروبار کے اندر کام کاج میں، بیوی بچوں میں اس قدر ہم مگن ہو گئے کہ ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھئی وہ ہمیں کھانا ماں پکاتی تھی، کما کے باپ لاتا تھا، انہوں نے تو اپنی جوانی ساری ہمارے اوپر برباد کی۔ لیکن آج اولاد کے پاس اگر اتنا بھی وقت نہ ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ بھی جا سکیں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکیں، تو پھر بڑی ہی یہ بدبختی کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے اپنی ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، ان کی قبر پہ حاضری دے، اب جب وہ بندہ خود دنیا سے جائے گا، اگر اس کی قبر پہ کوئی زیارت کرنے والا نہ بھی ہو، یہ اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا کہ جا کے میرے اس بندے کی قبر کی زیارت کرو۔ تو اس لیے اگر ماں باپ قبر میں بھی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے نماز پڑھتے رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگو، جب تم نماز پڑھو تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھو، نوافل کے ساتھ ان کے لیے بھی نوافل پڑھو، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرو۔ اور اولاد کی دعا تو ڈائریکٹ پہنچتی ہے، کون کہتا ہے کہ دعا نہ کرو؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 دروازے کھلے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو تو جب تک وہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا، قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا، اور علم نافع کسی کو پڑھا گیا، قرآن پڑھا گیا، دین پڑھا گیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا، جب وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی دعا کے صدقے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس دور میں قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد آئے تو رحمتوں کا نزول ہے۔ عرض کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور یہ عذاب کے اندر تھا، اس کے اعمال برے تھے، لیکن آج اس کا بیٹا مدرسے کے اندر جا کے پہلی بار اللہ کا نام بلند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین پہ میرا ذکر کرے، میں زمین کے اندر اس کے ماں باپ کو عذاب کیسے دوں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اور آخر کے اندر یہ ایک میسج بھی ہے کہ جس طرح میرے والدہ کا بھی انتقال ہوا، اس سے پہلے میرے والد صاحب بھی دنیا سے جا چکے، اور کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں دنیا سے جا چکی ہوگی، تو ہمیں اپنی موت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں باپ کو دنیا سے قبرستان کی طرف چھوڑ کر آیا ہوں، کل میں نے بھی تو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر میں اپنی قبر کی تیاری نہ کروں گا تو قبر کے اندر میرے ساتھ کیا معاملہ نہ ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے، تیرے گھر سے ایک میت کا اٹھ جانا ہے تیرے اوپر رحمت ہے۔ کس طرح رحمت ہے؟ فرمایا اس لیے تو خیال کر کہ اگر تیری ماں کا جنازہ نہ ہوتا، اگر تیرا ہوتا، تو قبر کے اندر تو چلا جاتا، تو پھر سوچ تیرے ساتھ قبر میں کیا ہوتا۔ لیکن آج کیا ہے، غفلت کا ایسا دورہ ہے، نمازوں کے قریب ہم نہ جائیں، قرآن کی تلاوت کے قریب ہم نہ جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف ہم نہ جائیں، مسجدیں ہم آباد نہ کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایسے نہ کریں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا، حضور مجھے کوئی نصیحت کریں، گناہ بہت ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بہت ہو جاتی ہے، آپ کوئی نصیحت کر دیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ فرمایا تو یہ بتا کہ تیرے گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہے، کوئی میت تیرے گھر سے نکلی ہے؟ عرض کیا حضور میری ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، دادی بھی چلی گئی۔ فرمایا کہ تو اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس گھر سے 4 جنازے نکلے ہوں تو میں اس کو نصیحت کا کیا کروں گا؟ موت کو دیکھ کر جو بندہ نمازی نہ بنے، جو اپنی ماں باپ کو قبرستان میں چھوڑ کر آیا ہو پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے، جو اپنی ماں کو یا باپ کو یا رشتہ دار کو قبر پہ چھوڑ کے آیا ہو وہ پھر بھی گانے باجے سنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، وہ پھر بھی پڑوسیوں کا حق دبائے، تو فرمایا کہ جس کو موت نصیحت نہ کرے میں اس کو نصیحت نہیں کر سکتا۔
اس لیے یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح ہم دنیا سے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے والے ہو۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ جڑ جائیں۔ الحمدللہ اس وقت دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی جو ہے قرآن و سنت کا علم لے کر دنیا میں نکلی ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر کے اندر لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا جذبہ دینا، عشق رسول کی دولت عطا کرنا، یہ دعوت اسلامی کا ایک مشن ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے توبہ کی توفیق مل جائے گی، نمازوں کا جذبہ مل جائے گا، خوف خدا کے ساتھ آنسو بھی نکلیں گے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بھی برکت ہے۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے اور پیر صاحب نے خصوصی دعائیں دی، مختلف مدارس کے اندر میری والدہ کے لیے دعائیں کروائی گئی، بچوں نے قرآن پاک پڑھا، اور کتنی زیادہ برکت کی بات ہے، خود امیر اہل سنت جن کا فیضان ہے کہ دنیا کے 200 ممالک کے اندر دین کا پیغام پہنچا، انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں اپنی زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کی والدہ کو اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے اپنی نیکیاں اصالِ ثواب کی دعا دی، اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی بھائیوں نے کتنی محبت کا اظہار کیا۔ اب تک اصالِ ثواب جنہوں نے کیا تقریباً 301 قرآن پاک، 4 لاکھ کلمہ طیبہ، 23,50,500 درود پاک، اور اس کے علاوہ سورہ ملک، سورہ یاسین، سورۃ الفاتحہ، تسبیح فاطمہ، کلمہ طیبہ، درود غوثیہ، درود تاج، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آئی ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگ جائے گی۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جامع مسجد نجف میں ہوتا ہے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ مغرب تا عشاء اس ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔